دو جملوں میں ایسے کہہ دینا کہ یہ صوفیوں کی من گھڑت باتیں، بس یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، کرامات کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، وہ ایک صوفی تھے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے من گھڑت باتیں کر رکھی۔ اب یہ بات ایسی ہے، بچے کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے یا فلاں سکولر صاحب نے یہ بات کی ہے تو اسی طرح ہوگی، چونکہ ادھر کیس، اصل جو کیس ہے تصوف اور اولیاء کا، ان کے جو وکیل ہیں وہ نہایت کمزور ہیں، وہ مال بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر حضور غوث العظم کو گالی دی جا رہی ہے اور حضور غوث العظم کے نام پر کمائی کرنے والے، انہیں فکری کو نہیں، وہ مال بٹورنے پر لگے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، یا امام ابو الحسن شاذلی ہوں، یا شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، یا حضرت جنید بغدادی ہوں، سری سقطی ہوں، جتنے اولیاء، حضرت باجزید بستامی ہوں، ارے جن کے نام پر، عقیدت کے نام پر آپ لوگ کھاتے ہیں، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں کا تعلق ان سے کاٹا جا رہا ہے، ان کا تصور مسخ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو سروکار ہی کسی چیز سے نہیں، سروکار صرف اپنی رسوم پوری کرنے اور اپنا مال بٹورنے سے ہے، بس کاروبار اور دھندا کرنے سے ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان نسل بیک کی چلی جا رہی ہے۔ میں نے یہ جو بنیاد رکھی کہ دین کے اصل تصورات کو سمجھنے کے لیے ائمہ دین سے تعبیر اور اس کی تشریح اور معنی اور مراد ان سے لینا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ کیا پاکستان اور ہندوستان کے علماء نے یا پیروں نے یا عقیدت مندوں نے گھڑا ہے، یا ائمہ حدیث؟ اب میں اس طرف آ رہا ہوں، کیا ائمہ جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اتھارٹیز ہیں، جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تعلق علم کے ساتھ ہے، خواہ وہ اہل سنت ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، خواہ وہ دیوبندی کہتا ہے، خواہ وہ اہل حدیث کہتا ہے، سلفی کہتا ہے، جس کا تعلق بھی حدیث اور سنت کے علم کے ساتھ ہے، جو بھی مکتب فکر ہے، وہ ان کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، انہیں پڑھے اور سمجھے بغیر کسی کی علم کی سند ہی نہیں ملتی اس کو۔ میں اب صرف ان تک بات رکھوں گا۔ انہوں نے کتابیں لکھی، سینکڑوں کتب، ان میں سے چند بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احوال پر، مقامات پر، کرامات پر، عظمت پر، مرتبت پر پوری کی پوری کتابیں لکھی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی من گھڑت چیزیں نہیں ہیں۔ امام عبداللہ بن اسد الیافعی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، کتاب ایک ہے، یہ نام 2 ہوں گے کشف الظنون میں، اسن المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور دوسری کتاب جو اس وقت مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے، خود میرے پاس بھی ہے، خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ پھر امام ابن الملقن صحیح بخاری کے شارح ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی سے بھی 50 سال پہلے وفات کا فرق ہے، ان سے قبل بخاری شریف کے شارح امام ابن الملقن، انہوں نے درر الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر۔ پھر امام قسطلانی، وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں امام، ان کی شرح بخاری پڑھی اور پڑھائی جاتی، انہوں نے الروض الظاہر فی مناقب شیخ عبد القادر، یہ مواہب اللدنیہ کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھی۔ لغت کے سب سے بڑے امام اور محدث امام ابو طاہر مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس، انہوں نے لکھی روضۃ الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر۔ ان میں کوئی پاکستان کا نہیں ہے، پاکستان تو وجود میں نہیں آیا تھا، نہ کوئی انڈیا کا ہے، یہ ائمہ محدثین ہیں عرب اکابر۔ امام عز الدین بن عبد السلام، انہوں نے کتاب لکھی اور قصائد لکھے حضور غوث پاک کے۔ امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ لکھی۔ امام تاج الدین السبکی الشافعی نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں آپ کے تذکرے کیے۔ امام ابن رجب الحنبلی سلفی بھی، ہر مکتب فکر کے علماء انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ جس کے گھر
جس کی مسجد میں جس کی لائبریری میں چلی جائیں ان کی کتابیں ملیں گی، آپ انہی کو کوٹ کرتے ہیں، جمعہ کے خطبات انہی کو پڑھ کے دیتے ہیں، کتابوں میں ان کے حوالے، یہ ائمہ ہیں، ائمہ۔ ابن رجب الحنبلی انہوں نے کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ حضور غوث پاک کے اوپر باب بنائے۔ امام شمس الدین الذہبی، نام سنا ہوگا، امام ذہبی، سیر و اعلام نبلاء میں آپ کی کرامات کا ذکر کیا، سب کرامات کا۔ امام ابو بکر عبد الغنی البغدادی انہوں نے تکملۃ الاکمال میں آپ کی کرامات کے باب بنائے۔ ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر میں آپ کی کرامات کو بیان کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں آپ کی کرامات کے تفصیلات بیان کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں بیان کی۔ امام عبد الرؤوف المناوی الکواکب الدریہ حضور غوث پاک کے مناقب اور کرامات کو بیان کیا۔ اور میں نے صوفیاء کی کوئی کتاب کوٹ نہیں کی، صرف ائمہ حدیث کی، محدثین کی، فقہا کی اور ائمہ علم کو کوٹ کیا۔ صوفیاء نے تو سینکڑوں ہزاروں ہیں جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، انہیں کوٹ نہیں کیا۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چونکہ ائمہ علم کی بات ہو رہی ہے،